تعالی علیہ وسلم کے چند دنوں کے بعد مکہ میں مشہور ہو گئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ زید ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں فرماتے کہ زید کو جو قرابت تھی اس پر مجھے رشک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب زمانہ بیتتا گیا، زید کے گھر چھوٹے، خاندان چھوٹا، ماں چھوٹی، باپ چھوٹے، غلامی کا دور چل رہا ہے. ایک بار حج کے لیے ایک قبیلہ یمن سے آیا ہوا تھا، اور یمن والے حج کرنے کے بعد وہ اشعار سنا رہے تھے جو حارثہ زید کے باپ نے لکھے تھے اشعار، اور رلا رہے تھے. وہاں جب یہ قبیلہ یمن کے وہ اشعار پڑھ کر کے سنا رہا تھا، یہی زید وہاں سے گزر رہے تھے. یمن والوں نے دیکھا، پہلی نظر میں پہچان لیا یہ وہ زید ہے جس کا باپ پورے یمن کو رلاتا ہے اس کی جدائی میں. یہ مکہ حرم کعبہ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے پوچھا کون ہے، لوگوں سے پوچھ کر کے زید کو بلایا گیا. پوچھا تمہارا نام کا؟ زید. باپ کا نام حارثہ. لوگوں نے کہا تجھے پتا بھی ہے تیری ماں کا کیا حال ہے، تیرے باپ کا کیا حال ہے؟ تیری ماں روز پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے، آسمان کو پکارتی ہے کہ آسمان بتا میرا زید زندہ ہے تو میں جینے کی تمنا رکھوں. باپ تیرا اشعار لکھ کر کے یمن کو رلاتا ہے. زید نے کہا کہ ہو سکتا ہے، لیکن جاؤ اگر میرے ماں باپ اس غم میں روتے ہیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا کہ انہیں گم گشتہ اونٹ کی طرح مجھے تلاش نہ کرے، اس لیے کہ ان کا زید ان کی گود سے کئی بہتر گود میں ہے. یمن والوں کو یہ جواب دے کر بھیج دیا. گم شدہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی خبر پالے تو کیا ہونا چاہیے، لیکن یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے، یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس غلامی میں دن رات گزرتے رہے، شب و روز گزرتے رہے. میرے عزیزو، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. آپ کو میں بتاؤں، یہ قبیلہ یمن کا گیا اور جا کر کے زید کے ماں باپ سے کہا، حارثہ اور ان کی ماں سے کہا تمہارا گمشدہ بچہ مل گیا، حرم کعبہ میں ہم نے اس کو دیکھا ہے اور سنا ہے محمد نامی عرب کے ایک مشہور شخص کی غلامی میں ہے، اور ان کی سخاوت بھی، دریا دلی بھی، رحم دلی بھی مشہور ہے. ماں اور باپ نے خبر پاتے ہی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیا. دوڑتے بھاگتے مکہ پہنچائے، اور جیسے پہنچے پوچھا کہاں رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے پاس ہی ان کو مل گئے. ماں اتنا روئی، باپ اتنا روئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آ گیا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہمارا بچہ گم ہوا تھا، سالوں بیت گئے، اب تک ہم نے کھانے کا مزہ نہیں چکھا، اور ہم سب کی زندگی ایسی ویران سی لگتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی میں اندھیرا ہے. پوچھا حضور نے کون ہے تمہارا بچہ؟ کہا اس کا نام زید ہے اور سنا ہے وہ آپ کی غلامی میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تم ماں باپ ہو زید کے؟ کہا ہاں، اگر آپ مناسب فرما سمجھے تو ہمیں ہمارا زید لوٹا دیں. آپ اللہ کی طرف سے سنا گیا ہے بڑا رحم دل رکھتے ہیں، ہمارے لیے اپنا زید لوٹا دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کسی کے باپ اور کسی کی ماں سے اس کے بچے کو الگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی یہ فیصلہ میں زید کے اوپر چھوڑتا ہوں. وہ چاہے تو مجھ سے آزادی لے لے، بغیر کسی رقم کے، بغیر کسی فدیے کے غلامی سے آزاد کرتا ہوں اور تم اسے لے جاؤ، اور اگر نہیں تو پھر اس کی مرضی جو ہو اس پر عمل کیا جائے. پھر ماں باپ کو لا کر کے زید کے سامنے کھڑا کیا جانا تھا. مورخین نے جو تاریخ لکھی ہے پڑھتے ہیں تو آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں. میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر یہ دونوں ماں باپ کو جو بچھڑے ہوئے بچے کی جدائی میں روتے ہوئے آئے تھے، چچا بھی ساتھ تھا، حضور اپنے گھر لے آئے. اور اس کے بعد زید اپنے کاموں میں مصروف تھے، بلایا زید ادھر آ جاؤ. آئے زید، جیسی پہلی نظر پڑی باپ پر ماں پر، کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ برسوں کا بچھڑا ہوا بچہ ہے، برسوں سے دور رہنے والا، ماں باپ کی محبت میں یہ جدائی کے غم برداشت کرنے والا. ایک نظر اٹھائی، پھر نظر جھکا لی اور سرور کائنات کی طرف دیکھنے لگے. میرے آقا نے پوچھا زید تم جانتے ہو ان کو؟
کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میری ماں ہیں۔ حضور نے پوچھا زید تو پھر ملتے کیوں نہیں؟ برسوں کے بچھڑے ہوئے ہو، پھر ان کے پاس جاتے کیوں نہیں؟ زید نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد پھر کسی کے چہرے کی طرف ہم نظر نہیں اٹھاتے۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ زید مل لو، ماں سے مل لو، باپ سے مل لو۔ ماں نے کلیجے سے لگایا اور چومنا شروع کیا، باپ نے ماتھا چوما۔ یہ عجیب منظر تھا۔ بہت دیر گزر گئی ان کے لاڑو پیار کے اظہار کی۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، اتنے سالوں تم اپنے ماں باپ سے الگ رہے، اب فیصلہ تمہاری مرضی پر ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، یمن اپنے قبیلے جاؤ، اپنے خاندان، اپنی ماں اور اپنے باپ، اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ۔ حضرت زید اس وقت کھڑے ہو کر کہتے ہیں مکہ والے یہ منظر دیکھنے کے لیے حضور کے گھر کے اطراف جمع ہو چکے ہیں، بہت سارے جمع ہیں۔ زید نے سب کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو حاضرین مجلس، سب دیکھو یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، لیکن سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی 1000 آزادیوں سے افضل ہے۔ میں اپنی ماں کے پاس نہ جا سکتا ہوں، نہ باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ اسی در کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا آزاد کر رہے ہیں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے آزاد کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کو آزاد کر دیا جائے اس وقت تو بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی، لیکن تم ہو کہ آزاد ہونا نہیں چاہتے۔ زید نے کہا 1000 باپ اور 1000 ماں مل کر جو اپنے بچوں پر شفقت نہیں کر سکتی وہ محمد رسول اللہ نے میرے ساتھ کیا۔ جیسے ہی زید حضرت زید کا یہ اعلان مکہ والوں نے سنا تو کیا رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زید کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاتے۔ کہاں لے کر کے آئے؟ حرم کعبہ کے پاس آئے، پورے مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا اے مکہ والوں گواہ رہنا، میں نے زید کو غلامی سے آزاد کیا اور آج کے بعد سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث۔ مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی، کیا زید کو زید بن حارثہ کم کہا جاتا تھا، زید بن محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا۔ محمد الرسول اللہ کا بیٹا زید میرے عزیزو جو اس دربار میں آیا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ وہ مزہ ہے جس کو چکھنے کے بعد ہی بریلی کے امام نے کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ حضور پاک کے دربار کا لطف جس نے اٹھا لیا ہے پھر وہ کسی اور دربار کی طرف منہ بھی نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی لذت جسے حاصل ہے وہ آج کے ہیپی نیو ایئر کے جلسوں میں یا وہاں کے تماشوں میں شرکت کرے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ وہ آنکھ ان تماشاؤں کو نہیں دیکھ سکتی جو جلوہ رسول دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ آج کی رات میرے عزیزو یہ لکھا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال میں تو یہ لکھا ہی جا رہا ہے، دنیا کے جو جو حالات ابھی چل رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہوگا کہ لوگ سال کا اخیر حصہ کس طرح سے گزارتے ہیں، نئے سال کی ابتدا اور اس کا استقبال کس طرح کرتے ہیں۔ دنیا والے عیش میں دھت ہو کر، نشے میں دھت ہو کر کے کرتے ہیں، مگر مسلمان نبی پاک کے قدموں میں ہی کامیابی سمجھتا ہے۔ آؤ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دربار کی لذت میں دینا چاہتا ہوں، اسی لیے اس بات پر میں بار بار توجہ دے رہا ہوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں۔ کب تک ٹھوکریں کھاؤ گے اے نوجوانوں؟ کب تک اس کی گلی میں، اس کی گلی میں، کہاں کہاں مانگو گے، کہاں کہاں کس سے بات کرو گے؟ ایک گلی کی طرف آ جاؤ جو ہر گلی سے آزاد کرتی ہے۔ دوسروں کے منگتا بننے سے بہتر ہے آمینہ کے لال کے نبی پاک کی غلامی جو 1000 آزادیوں سے افضل ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، وہ جانثار رسول، دامن رسول میں جیسی آ گیا، جانتے ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک زخم اٹھائے،
اور بچہ بچہ ان کے متعلق جانتا ہے. مکہ کی گلیوں میں ان کے پیروں میں رسی باندھ کر اوباش لوگوں کے ہاتھ میں دیا جاتا اور وہ بدماش لڑکے آپ کو مکہ کی گلیوں میں رسی میں پاؤں میں رسی باندھ کر کھینچا کرتے تھے. ان کی جسم پر ان کی پیٹھ پر گرم سل رکھا جانا, دہکتے ہوئے انگاروں میں ان کو سلایا جانا, یہ سب روایتیں پتہ ہے آپ بلال حبشی کو. لیکن جو میں بات کہنے جا رہا ہوں, زمانہ بیت گیا, آپ تو حضور پاک کی غلامی میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا, حضرت عمر کا زمانہ. میرے عزیزوں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب مجلس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت بلال حاضر ہوتے, بلال ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ بھی مکہ کے ایک غلام تھے, حبشی غلام. حبشی غلام اس وقت مکہ میں حقارت سے دیکھتے تھے لوگ, کالے رنگ کا ہوتا ہے, چوڑی ناک کا ہوتا ہے. لیکن سیدنا بلال حبشی کی بات یہ ہے, امیر المومنین عمر ابن خطاب جس کے رعب و دبدبے کا حال یہ ہے قیصر و کسریٰ کی فوجیں تھر تھر کانپتی ہو, وہ امیر المومنین جس کے بو سے, جس کی صرف اور صرف ہوا سے, جس کی خوشبو سے شیطان راستہ بدل لیتا ہو. جب بلال حبشی ان کی محفل میں آتے تو کیا کہہ کر پکارتے جانتے ہو؟ یا سیدنا بلال, یا سیدنا بلال, اے ہمارے آقا بلال آئیے, اے ہمارے آقا بلال آئیے. حضرت بلال کہتے حضور یہ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا, میں غلام ہوں, مجھے غلام کہہ کر پکارے, آپ سیدنا کہتے. کون کہہ رہا ہے سیدنا؟ عمر ابن خطاب. کس کو کہہ رہے؟ بلال حبشی کو. سیدنا بلال آئیے. حضرت بلال جب کہتے امیر المومنین آپ یہ نہ کہیں سیدنا, مجھ کو غلام کہہ کر پکارے. حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ آئیے آپ کو میں بتاؤں کیوں سیدنا بلال کہہ کر پکارتا ہوں. آپ اپنا جبہ اٹھائیں. جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر جو داغے ہوئے نشان تھے, حضرت عمر اس کو بوسہ لیتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے اے بلال, جو رسول اللہ کی محبت میں زخم تم نے کھائے وہ زخم ہم نے نہیں کھائے ہیں. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. عزیزان گرامی وقار, مقام و مرتبے میں وہی بلند تھا جو دربار رسالت معاب کا اور اس گلی کا گدھا بن کر کے پوری زندگی گزارتا رہا. ایک دو نہیں کئی مثالیں آپ کو میں بتاؤں. ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر, یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کہلاتے تھے, ترجمان رسول تھے, سفیر رسول تھے. ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. تاریخ میں لکھا ہے یہ 27 سال کے کڑیل جوان اور مکہ میں ایسے لباس پہنتے تھے کہ ریشم کا لباس, ان کا لباس مشہور تھا. اور مکہ کی گلیوں میں جب گھومتے تھے ان کا عطر جو لگاتے پوری گلیوں میں خوشبو آتی. مہنگا لباس پہنتے, مہنگا عطر استعمال کرتے. دامن مصطفیٰ سے جب وابستہ ہوئے, یہ مصعب بن عمیر, ان کی ماں بھی کافرہ ہے, باپ بھی کافر ہے اور سخت ترین دشمنان رسول ہیں. شروع میں آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا. چند دنوں کے بعد ایک دن عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا جو کلیر بردار کعبہ تھے, جا کر ان کی ماں سے کہا تو کیا گھر پر بیٹھی رہتی ہے, تیرا بیٹا تو محمد کے دین کو اختیار کر چکا ہے. ماں کو اتنا برا لگا یہ جملہ. جب مصعب بن عمیر آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے محمد عربی کا دین قبول کر لیا ہے؟ آپ نے برجستہ کہا ہاں, اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا جو بندوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے. آپ کا یہ جملہ ماں باپ کو شاک گزرا, مارنا شروع کیا, اتنا مارا زخمی کر دیا. اس کے بعد مصعب بن عمیر گھر سے نکلے, روز مار کھاتے تھے, روز اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی کوڑے بھی کھاتے تھے. دربار رسول میں جب آتے تو زخمی حالت میں آتے, کپڑے بھی ان کے زخموں سے پھٹے ہوئے ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ, حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ. ماں باپ وطن سب چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے. چند مہینے وہاں رکے, واپس آئے, پھر دوبارہ حبشہ کی ہجرت کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جانثار ہجرت پر ہجرت کرتا رہا. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے ہجرت کرنے سے پہلے
اپنا سفیر بنا کر کسی کو بھیجا تھا تو وہ مصعب بن عمیر تھے. مدینے آئے تھے, گلی گلی میں جاتے تھے, گھر گھر کو کھٹکھٹاتے تھے. 1 سال کے اندر 73 صحابہ کو مدینے کے وہ حضور کے پاک کی بارگاہ میں لا کر غلام بنا دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے ایسے غلام بنائے, عام لوگ نہیں ہیں. سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ, یہ انصار قبیلوں کے سرداروں کو اسلام پہنچانے والا وہ کڑیل جوان. میں بات کس لیے کر رہا ہوں, سنو ذرا, زندگی تھوڑی سی مجھے بتانی ضروری ہے. وہ مصعب بن عمیر جو ریشم کا لباس پہنتا, جو مہنگے عود اور عطر استعمال کرتا, دامن مصطفیٰ میں آیا ہے, ہجرت پر ہجرت ہے, وطن چھوٹا ہے, کبھی حبشہ کے چکر, کبھی افریقہ کے چکر, اور اس کے بعد کبھی یثرب, یہاں پر آپ آ کر آباد ہوتے رہے. جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے, اللہ اکبر, استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے بڑھ کر مدینے والوں کو جو بتایا تھا کون تھا جانتے ہو آپ؟ حضور جب تشریف لا رہے تھے, مدینے آ رہے تھے, حضرت ابو بکر صدیق اپنا کرتا اٹھا کر کے لوگوں کے یعنی ہلا ہلا کر جھنڈا بنا کر بتا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے آقا ہیں. مصعب بن عمیر نے مدینے والوں کو دور سے دیکھ کر کے بتایا تھا کہ جو کپڑا ہلا رہا ہے وہ رسول اللہ کا غلام خاص ہے, اور جو چمکدار چہرہ مدینے میں طلوع ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے. مصعب بن عمیر یہ مدینہ طیبہ میں سفیر اسلام ہے, سفیر رسول ہے. تھوڑے دنوں کی بات ہے میرے عزیزوں, جیسے ہی حضور تشریف لائے, جانتے حضور کے پاس جس وقت وہ آئے تھے مدینے میں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مصعب بن عمیر کو دیکھ کر. کس وجہ سے؟ صحابہ کہتے ہیں مصعب بن عمیر کے پورے جسم میں پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا, ایک بکری کی کھال کو لپیٹ کر کے اس پر کانٹے لگا لیے تھے. بکری کی کھال, اور جگہ جگہ سے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے, وہ پہن کر کے حضور کے بارگاہ میں آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر رو پڑے. لوگوں سے کہا جانتے ہو یہ میرا مصعب, یہ مکہ کی گلیوں میں جب چلتا تھا اس کے عطر کی خوشبو پوری گلیوں میں ہوتی, سب سے مہنگا لباس پہنتا, ریشم کا لباس پہننے والا مصعب بن عمیر آج بکری کی ایک کھال میں اپنا جسم چھپا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, ساری عیش کی زندگی ترک کیا تھا صرف اسی گلی کے لیے. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر ان کو عطا کی تھی, اور اس چادر کو لے کر زندگی بھر گزارتے رہے. جب جنگ احد کا موقع آیا, بدر میں شریک رہے, احد میں آئے,